بڑی سرکار، میرے ایک دوست ہیں امتیاز بخاری، ان کا چہرہ بارہ دری ہے، اتنا چوڑا اور اس میں محرابیں ہی محرابیں۔ شخصیتوں میں دروازے عام ہوتے ہیں لیکن پٹدار ہوتے ہیں، کوئی بند، کوئی ادھ کھلا، کوئی کھلا۔ کچھ شخصیتیں ازلی طور پر چہروں پر دھری ہوتی ہیں، ایسی شخصیت کو پنجابی میں کھلی ڈلی کہتے ہیں۔ امتیاز بخاری کھلا ڈلا ہے۔ ایک بار وہ مجھ سے ملا تو اس کے ہاتھ میں ایک منی تسبیح تھی۔ ارے یہ کیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کہنے لگا، کیوں، اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ ایسے ہے جیسے راگ میں بے برجت سر لگی ہو۔ کہنے لگا، بے برجت سر کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا، کچھ سریں ایسی ہوتی ہیں جو راگ کے تاثر کو ابھارتی ہیں، جو بار بار لگائی جاتی ہیں۔ کچھ ایسی ہوتی ہیں جو راگ کے منافی ہوتی ہیں، اس لیے ممنوع ہوتی ہیں۔ یہ تیری شخصیت سے ہم آہنگ نہیں بلکہ اسے جھٹلاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی عماد الدین ایک بزرگ کو میرے گھر لائے تھے، ان کے ہاتھ میں بھی تسبیح تھی۔ وہ ہم سے باتیں کرتے جاتے تھے، ساتھ ساتھ تسبیح کے دانے گراتے جاتے تھے، لیکن ان کے ہاتھ میں تسبیح سجتی تھی۔ رسمی بزرگ تھے، معزز تھے، داڑھی تھی، گیسو تھے، جسم پر چغا تھا، کندھے پر صافہ لٹک رہا تھا۔ اگلے روز عماد بھی ایک منی تسبیح اٹھائے آ گیا۔ میں قہقہہ مار کر ہنسا۔ اکسی کہنے لگا، بابا آپ تو خواہ مخواہ اعتراض کرتے ہیں۔ اب کی بار میں فرانس گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ یورپ میں تسبیح اٹھائے رکھنا فیشن ہو گیا ہے۔ ہماری محترمہ بی بی بھی اٹھائے پھرتی ہیں۔ امتیاز بخاری سے میں نے پوچھا، یہ بتا کہ یہ منی تسبیح فیشن ہے یا روحانیت؟ بخاری بولا، یہ حکم ہے۔ میں نے کہا، یار تو بشرے سے آزاد دکھتا ہے، پابند کیسے ہو گیا؟ بولا، میرے ایک بزرگ دوست ہیں، ان کے حکم سے یہ تسبیح ہاتھ میں رکھتا ہوں۔ میں نے کہا، کیا ان بزرگ دوست میں سینس آف ہارمونی کا فقدان ہے؟ کہنے لگا، اس کے برعکس، ان کا تو عقیدہ ہی ہارمونی ہے، توازن ہے، ہم آہنگی ہے۔ میں نے کہا، لیکن یہ تسبیح تو تجھ سے ہم آہنگ نہیں، یہ تو نمائش ہے، دکھاوا ہے، پریٹینشن ہے، دعویٰ ہے۔ وہ ان باتوں کو روا نہیں رکھتے، بخاری نے جواب دیا۔ اس پر میں سٹ پٹا کر رہ گیا۔ میں نے کہا، یہ کیسا بزرگ ہے جو نمائشی تسبیح بھی چلاتا ہے، ساتھ ہی ہارمونی، ہم آہنگی، توازن کا دعویٰ بھی کرتا ہے؟ ہمیں بھی زیارت کرا دے ان کی۔ یوں ہم رفیق احمد سے جا ملے۔ گجر خان پہنچے تو پتہ چلا کہ شہر کے سبھی لوگ انہیں جانتے ہیں اور انہوں نے انہیں پروفیسر کا لقب دے رکھا ہے۔ اس بات پر حیرت ہوئی کہ یہ کیسا بزرگ ہے جو سرکار قبلہ کی جگہ خود کو پروفیسر کہلواتا ہے۔ مکان میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک ادھیڑ عمر مگر ینگش آدمی پلنگ پر بیٹھا ہے، سر ننگا، کلین شیو، کرتا شلوار جیسے کوئی عام سا آدمی ہو۔ چہرے پر تحکم کی جگہ ذہانت ہے جس کی دھار زیادہ ہی تیز ہے۔ گلے کے نچلے پردوں سے بات نہیں کرتا، بات میں روانی ہے، معززیت کی رک رک نہیں۔ میں نے کہا، آپ پروفیسر ہیں؟ بولے، پروفیسر تھا، پھر استعفیٰ دے دیا، اب اللہ کا نوکر ہوں۔ میں نے کہا، پہلے سرکار کے نوکر تھے، اب بڑی سرکار کے ہو گئے؟ ہنسے، بولے ہاں۔ میں نے کہا، یہ سودا اچھا نہیں کیا آپ نے؟ بولے، وہ کیسے؟ میں نے کہا، بڑی سرکار تنخواہ دینے میں بڑی خسیس ہے۔ ہنسے یوں جیسے عام آدمی ہنستے ہیں۔ میں نے سوچا، یہ تو واقعی پروفیسر ہیں، بزرگی بزرگی کوئی نہیں۔ پھر میں نے انہیں چھیڑا۔ میں نے پوچھا، آپ کو یہ مقام کیسے ملا جس پر آپ فائز ہیں؟ بولے، عقل سے ملا۔ ارے، میں چونکا، بڑا غیر متوقع جواب تھا، لیکن جواب میں بلا کی خود اعتمادی تھی۔
میں نے کہا حضور ہم تو عقل کو راستے کی رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ بولے آپ غلط سمجھتے ہیں۔ پھر انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ حلق کے نچلے پردوں سے قرآن نہیں پڑھ رہے تھے جیسے کہ قاری پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ تو یوں قرآن پڑھ رہے تھے جسے قرآن نہیں بلکہ کسی عرب شاعر کا کلام پڑھ رہے ہوں، بلکہ یوں جیسے اللہ تعالیٰ خود باتیں کر رہے ہوں، ساتھ ساتھ ترجمہ کرتے جاتے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے پروفیسر ہمیں قرآن سے اقتباسات سناتے رہے۔ لب لباب کچھ ایسا تھا کہ لوگوں دیکھو، بار بار دیکھو، سوچو، بار بار سوچو، غور کرو، فکر کرو، آنکھیں بند کر کے ایمان نہ لاؤ۔ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اپنی عقل سے کام لو۔ پہلے بات کو تولو، آزماؤ، اگر تمہارے دلوں میں شکوک پیدا ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ جو شکوک ذہن میں آتے ہیں ان پر غور کرو، جو الٹرنیشنز ذہن میں آتے ہیں انہیں باری باری آزماؤ، پھر تم جان لو گے کہ جو ہم کہتے ہیں وہی سچ ہے۔ یہ باتیں سن کر حیرت ہوئی، یہ کیسا اللہ ہے کہ ایک طرف تو اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، دوسری طرف حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو نہ صحیح اسے مجبور نہ کرو۔ بہرحال پروفیسر نے ہمیں عقل کی پکی سڑک پر ڈال دیا۔ 1 دن تو میں پروفیسر کی باتوں پر غٹ رہا، پھر شکوک نے سر اٹھایا۔ کیا دل کی کوئی اہمیت نہیں؟ وجدان کی کوئی حیثیت نہیں؟ کیا اللہ کے اتنے بڑے عاشق جو گزرے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے، صوفی، فقیر، قلندر، کیا ان کا کوئی مقام نہیں؟ میں پھر ڈب جھلکے کھانے لگا۔ میں نے مسعود قریشی سے بات کی، اس نے ایک قہقہا لگایا، تمسخر بھرا قہقہا۔ مسعود ایک عجیب و غریب قسم کی شخصیت ہے، 12 مسالے قسم کی چیز ہے، اس میں مختلف اور متضاد قسم کی خصوصیات ہیں۔ مثلاً اس میں عقل بھی ہے، جذبہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، کفر بھی ہے، فکر بھی ہے، بے فکری بھی ہے، وہ مثبت بھی ہے، منفی بھی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان تضادات کے باوجود اس کی شخصیت میں ایک ہم آہنگی ہے، ہارمونی ہے۔ مسعود قہقہا مار کر ہنسا، بولا مفتی تو بڑا کنفیوزڈ آدمی ہے، تو سمجھتا ہے کہ اللہ برانچ لائن ہے؟ نہیں بھائی، اللہ تو بہت بڑا جنکشن ہے، کئی ایک راستے وہاں پہنچتے ہیں، کئی ایک لائنیں آتی ہیں، عقل کی لائن بھی پہنچتی ہے، وجدان کی بھی، اور پتہ نہیں کون کون سی لائنیں پہنچتی ہیں۔ قرآن۔ پھر طفیل صاحب آ گئے۔ طفیل پڑھا لکھا ہے، دنیا گھوما ہے، انڈسٹریلسٹ ہے، امیر کبیر ہے، غریب مزاج ہے، اس پر صرف ایک دھن سوار ہے، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن جیو۔ طفیل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی خاص مسلک کا حامی نہیں، کسی خصوصی طریقہ کار کا مبلغ بھی نہیں، کسی رویے کو رد نہیں کرتا، کوئی پابندی نہیں لگاتا، صرف قرآن کی جانب توجہ مبذول کرتا ہے۔ کہنے لگا، مفتی صاحب کیوں ادھر ادھر مارے پھرتے ہیں؟ تمہارے پاس قرآن جو ہے، بس قرآن پڑھو، پھر پڑھو، پھر پڑھو، پھر پڑھو، پڑھتے ہی رہو۔ یہ تہ در تہ کتاب ہے، آہستہ آہستہ بھید کھولتی ہے، سہج پکے سو میٹھا ہونے والی بات ہے، ایک بار پڑھنے کی چیز نہیں، بار بار پڑھو، آہستہ آہستہ سب بھید کھلتے چلے جائیں گے۔ مسعود نے کہا، مفتی قرآن کا صرف ترجمہ پڑھنا، تفسیر نہ پڑھنا۔ تفسیر میں مفسر کے ذاتی رویے کی جھلکیاں آ جاتی ہیں۔ عمر نے کہا، مودودی صاحب کا ترجمہ پڑھو۔ عبدال بیلا کہنے لگا، مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ بہتر رہے گا۔ پھر ساجد صاحب تشریف لے آئے۔ ساجد متشرع مسلمان ہیں،
وضاقتہ میں علماء دین کا رنگ ہے، با کردار ہیں، دنیاوی علوم سے خاطر خواہ واقفیت ہونے کی وجہ سے خیالات میں ماڈرن ہیں۔ اسلام کی خدمت کا جذبہ شدت سے طاری ہے، خلوص میں بھی شدت ہے۔ ساجد صاحب ایک قرآن خرید کر لے آئے اور مجھے تحفہ پیش کر دیا۔ کہنے لگے، ترجمے کے لحاظ سے یہ قرآن بہترین ہے، دوسرے اغلاط سے بھرے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کے اختتام پر اعلان تھا کہ دوسرے تراجم یا تو غلط ہیں یا ناقص اور یا نامکمل اور سرسری ہیں۔ یہ اعلان سخت الفاظ میں تھا۔ اختلافات کو ہوا دینا اور دوسروں پر کڑی نکتہ چینی کرنا اسلامی اسپرٹ کے منافی ہے۔ میں پھر تذبذب کا شکار ہو گیا۔ طفیل نے کہا، اختلاف کی طرف دھیان نہ دیجیے، ہماری قوم کو اختلافات جنریٹ کرنے کی عادت ہے۔ کون سا قرآن پڑھیں، چاہے کسی کا ترجمہ ہو، قرآن آپ کی توجہ اپنی طرف مرکوز کر لے گا۔ یہ بڑی طاقتور کتاب ہے۔ قرآن پڑھ کر میں حیران رہ گیا۔ میرا خیال تھا کہ قرآن حکیم ایک مذہبی کتاب ہے جس میں اللہ کی عظمت کا بیان ہے اور صراط مستقیم کے متعلق ہدایات ہیں۔ میں نے دیکھا کہ قرآن میں تو ایک جہاں آباد ہے۔ وہ مذہب پر محدود نہیں، وہ تو ایک دانش کدہ ہے جس میں ہر موضوع پر بات کی گئی ہے، لکھی ہوئی تاریخ سے بہت پہلے کی کہانیاں، اختلافات کے متعلق ہدایات ہیں، تخلیق کائنات کے متعلق اشارے ہیں، نباتات، حیوانات، جمادات سے متعلق علوم کی باتیں، حکمت کی باتیں، صحت کی باتیں، ادویات کی باتیں، سورج، چاند، ستارے، زمین، خلا، ہر موضوع پر دانش کی باتیں۔ مختصر یہ کہ جسے میں دریا سمجھتا تھا وہ سمندر نکلا۔ ایک نو مسلم انگریز نے قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے ایک واقعہ لکھا ہے۔ لکھتا ہے، دو دوست تھے، ایک تاجر اور دوسرا ملاح۔ تاجر نے ملاح کو قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ دکھایا، بولا اسے پڑھو۔ ملاح نے اسی وقت ورق گردانی کی۔ اتفاق سے ایسا صفحہ کھل گیا جس میں سمندری طوفان کا ذکر تھا۔ ملاح اسے پڑھنے لگا، پڑھتا رہا، پھر بولا، یار یہ جو محمد تھے کیا وہ ذات کے ملاح تھے؟ تاجر نے کہا، نہیں ملاح نہیں تھے، وہ تو لقادق صحرا کے رہنے والے تھے، تو ضرور انہوں نے سمندری سفر کیا ہوگا۔ تاجر بولا، نہیں، اس نے کبھی سمندری سفر نہیں کیا تھا۔ نہیں، میں نہیں مانتا، ملاح چلایا۔ اس نے اس کتاب میں سمندری طوفان کی ایسی تفصیل لکھی ہے جو صرف وہ شخص لکھ سکتا ہے جس نے سمندری طوفان دیکھا ہو، بیتا ہو، کوئی دوسرا نہیں لکھ سکتا۔ تاجر نے کہا، نہیں، اس نے سمندری طوفان کبھی نہیں بیتا تھا۔ اگر ایسا ہے، ملاح چلایا، تو یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھی، یقیناً یہ کتاب الہامی ہے، سمندری طوفان کی بات نہیں۔ قرآن میں ہزاروں برس پرانی کہانیاں ایسی تفصیل سے لکھی ہیں جیسے کوئی آنکھوں دیکھی پر کمنٹری کر رہا ہو۔ بادشاہوں کے نام، شہروں کے نام، قوموں کے نام اور ان کے کردار، ان کا کلچر، ان کے مذاہب، ہر بات تفصیل سے رقم کی ہے۔ جب قرآن اخلاق پر بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ کتاب اخلاقیات کی کتاب ہو۔ وہ انسانی رشتوں کے جملہ پہلوؤں پر بات کرتا ہے۔ ماں باپ سے کیسا سلوک روا رکھنا چاہیے، مہمان سے کیسا، دشمن سے کیسا، بادشاہ کو اپنی رعایا سے کیسا سلوک روا رکھنا چاہیے اور رعایا کو بادشاہ سے کیسا۔ ایسا لگتا ہے جیسے قرآن مسلمانوں سے نہیں بلکہ بنی نوع انسان سے مخاطب ہو۔ ہاں، تو قرآن پڑھ کر میں حیران رہ گیا۔ پھر مجھے یہ شوق چرایا کہ دیکھوں دانشوروں کا قرآن کے متعلق کیا خیال ہے، ایسے دانشوروں کا جو اس کے حق میں یا اس کے خلاف تعصب نہ رکھتے ہوں، جن کا نقطۂ نظر جذباتی نہ ہو بلکہ حقیقت پسند ہو۔
میں نے دیکھا کہ آج کے دانشور اور سائنسدان جنہیں قرآن کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا ہے، حیران ہیں کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ ایسی کتاب تو کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ ویسے تو 1400 سال پرانی ہے، لیکن اس میں کوئی بات ایسی نہیں جو پرانی محسوس ہو، کوئی بات ایسی جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ بات پرانے زمانوں میں صحیح مانی جاتی تھی۔ اس کتاب کا انداز اور رخ تازہ اور شگفتہ ہے، اور وہ آج کی سائنسی معلومات سے ہم آہنگ ہے۔ قرآن کی دوسری حیران کن بات یہ ہے کہ اس کا انداز تحکمانہ نہیں ہے۔ عام طور پر مذہبی کتابیں حکم چلاتی ہیں کہ لوگوں، یہ کرو، خبردار وہ نہ کرنا، یوں کرو، وہ نہ کرو۔ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر سچے دل سے ایمان لے آؤ۔ خبردار، دل میں شک اور شبہات نہ لانا، حجت نہ کرنا، بس ہم جو کہتے ہیں یہ سچ ہے۔ تو پھر شک و شبے کا کیا مطلب؟ بس تم پر فرض ہے کہ اسے سچ مانو۔ محقق اور سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کا انداز تحکمانہ نہیں، وہ سوچ، بچار، عقل یا فکر سے منع نہیں کرتا۔ قرآن کا بات کرنے کا انداز دوسری مذہبی کتابوں سے سراسر مختلف ہے۔ مثلاً قرآن کہتا ہے، اچھا تو تم اسے سچ نہیں مانتے، تو پھر تم ہی سوچو کہ سچ کیا ہے۔ اگر تم نہیں جانتے تو ان لوگوں سے مشورہ کرو جو جانتے ہیں۔ اگر تم اس کتاب کو سچ نہیں مانتے تو ضرور اس میں غلطیاں ہوں گی، تضادات ہوں گے، یعنی ایسی باتیں جو ایک دوسری کو جھٹلائیں۔ تم اس کتاب میں غلطیاں تلاش کرو، لیکن تم ایک غلطی بھی تلاش نہیں کر سکو گے۔ آج کے سائنسدان قرآن کے اس رویے پر حیران ہیں، کیونکہ یہ وہ رویہ ہے جو سائنسدانوں نے اپنا رکھا ہے۔ فالسیفیکیشن ٹیسٹ۔ سائنسدان گیری ملر کا کہنا ہے کہ قرآن کا رویہ تحقیقی رویہ ہے۔ اسے آج کے سائنسدان فالسیفیکیشن ٹیسٹ کہتے ہیں۔ آج اگر کوئی سائنسدان نئی تھیوری پیش کرتا ہے تو دوسرے سائنسدان کہتے ہیں، میاں ہمارا وقت ضائع نہ کرو۔ ہاں، اگر تمہارے پاس اس تھیوری کا فالسیفیکیشن ٹیسٹ موجود ہے تو اور بات ہے، اس صورت میں ہم تمہاری تھیوری پر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ فالسیفیکیشن ٹیسٹ کا مطلب ہے نئی تھیوری کو غلط ثابت کرنے کا طریقہ۔ قرآن فالسیفیکیشن ٹیسٹ پیش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اس کتاب کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہو تو کوئی ایک غلطی ڈھونڈ نکالو، یا کوئی دو ایسی باتیں ڈھونڈ نکالو جو ایک دوسرے کو جھٹلاتی ہوں۔ چلو قرآن جیسی 4 ایک آیتیں ہی لکھ دو۔ صاحبو، ہم سمجھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جہالت کا زمانہ تھا۔ ان دنوں مکے میں بدو رہتے تھے جو غیر مہذب تھے، جاہل تھے۔ یہ بات غلط ہے۔ اس کے برعکس تاریخ شاہد ہے کہ مکے میں قبیلوں کے سردار رہا کرتے تھے۔ ان کی حیثیت بالکل ایسی تھی جیسے ہمارے قبائلی علاقوں کے سرداروں کی ہے۔ وہ بڑے خوددار تھے، ہوش مند تھے، بڑے زباندان تھے، شاعر تھے، شعر و سخن کے دلدادہ تھے۔ اس کے باوجود وہ قرآن جیسی آیات لکھ کر قرآن کو جھٹلا نہ سکے۔ قرآن کی زبان اتنی حسین ہے، اس میں اتنا ردھم ہے، اتنی ایلیٹریشن ہے، ایسا ساؤنڈ ایفیکٹ کہ ناواقف لوگ بھی سن کر سر دھنتے ہیں۔